سب سے خطرناک جہالت یہ نہیں ہے کہ تم دنیا کو نہیں جانتے، سب سے خطرناک جہالت یہ ہے کہ تم خود کو نہیں جانتے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اکثر حالات نہیں ہوتے، اس کا اپنا اندیکھا اندر ہوتا۔ یاد رکھو، جو انسان اپنے دل کے شور کو نہیں سمجھتا پھر وہ دنیا کے شور میں کھو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ساری زندگی لوگوں کو پڑھتے رہتے مگر خود کو کبھی نہیں پڑھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا مسئلہ باہر ہے، حالانکہ بہت دفعہ اصل مسئلہ انسان کے اندر ہوتا ہے۔ یعنی جس انسان نے اپنے خوف کو نہیں پہچانا وہ ہر جگہ بہادری کا ڈرامہ کرتا ہے۔ جس انسان نے اپنی کمی کو نہیں سمجھا وہ ہر جگہ تعریف مانگتا پھرتا ہے۔ جس انسان نے اپنے زخم کو نہیں دیکھا وہ دوسروں کو زخمی کرتا پھرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود شناسی صرف ایک اچھا خیال نہیں ہے، یہ زندگی کی ضرورت ہے۔ یہ تمہیں بتاتی ہے کہ تم اصل میں کون ہو، تم کیوں ٹوٹتے ہو، تم کیوں بھڑکتے ہو، تم کیوں خاموش ہو جاتے ہو، تم کیوں بدل جاتے ہو، تم کس چیز سے ڈرتے ہو اور تم کس چیز کے لیے بنے ہو۔ یاد رکھو، یاد رکھو، جو انسان اپنے نفس کی چالیں نہیں پہچانتا وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی زندگی خراب کر بیٹھتا ہے۔ وہ کبھی غصے کو غیرت سمجھ لیتا ہے، وہ کبھی اپنی ضد کو اپنی سیلف ریسپیکٹ سمجھ لیتا ہے، وہ کبھی خواہش کو اپنا مقصد سمجھ لیتا ہے، اور کبھی لوگوں کی تعریف کو اپنی قیمت سمجھ لیتا ہے۔ یہ ہے وہ حقیقت جو بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ خود شناسی تمہیں کمزور نہیں کرتی ہے، یہ تمہیں جھوٹی پہچان سے نکالتی ہے اور تمہیں بتاتی ہے کہ تم کون ہو۔ ہمیں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، جب انسان اپنے اندر کا اندھیرا دیکھ لیتا ہے نا تبھی اسے روشنی کا اصل مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ یعنی جب انسان اپنی کمزوری مان لیتا ہے تبھی اس کی اصل گروتھ شروع ہو۔ جب انسان اپنی نیت کو دیکھ لیتا ہے تبھی اس کو خود کو تبدیل کرنے کی تحریک ملتی ہے، اور جب انسان اپنے زخموں کو پہچان لیتا ہے تبھی اسے اپنی ہیلنگ شروع کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور ایک اور بات، بہت سے لوگ خود شناسی سے اس لیے بھاگتے ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ اپنے بارے میں وہ سچ نہ دیکھ لیں جو انہیں پسند نہیں ہے۔ جو سچ آج تم خود نہیں دیکھو گے کل وہی سچ یہ زندگی تمہیں دکھائے گی، یہ دنیا تمہیں دکھائے گی۔ کبھی رشتوں کی ناکامی سے، کبھی تنہائی سے، کبھی انزائٹی سے، کبھی بے سکونی سے، کبھی بار بار کے غلط فیصلوں سے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کی تقدیر بدلتی ہے۔ کون سا لمحہ؟ جب انسان اپنے آپ سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے۔ خود شناسی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بڑی کتابوں سے، بڑے دعووں سے، بڑے لیکچر سے نہیں، بلکہ ایک سچے لمحے سے، ایک خاموش سوال سے۔ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ تم اپنے اندر جو چل رہا ہے اسے دیکھنا شروع کر دو۔ بس دیکھو، فوراً ڈیفینڈ مت کرنا، فوراً جسٹیفائی مت کرنا، فوراً دوسروں کو بلیم مت کرنا، صرف دیکھو، اپنے اندر دیکھو۔ آج تمہیں کس بات نے ٹریگر کیا ہے؟ آج تمہیں کس حد سے زیادہ سے کہاں پہ تم نے ریئیکٹ کر دیا ہے؟ آج کس بات پر تم اندر سے ہل گئے؟ کس وقت تم جھوٹا مضبوط بنے اور آج تم واقعی کیا محسوس کر رہے تھے؟ یعنی خود شناسی کی ابتدا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ پہ غور کریں، یعنی ریئیکشن سے آبزرویشن تک کا سفر۔
اگر ہم پریکٹیکل سٹیپ کی بات کریں گے تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، روزانہ 10 منٹ اپنے آپ کے لیے نکالنے، آپ خود کے لیے، اور اپنے دن کا محاسبہ کرنا ہے۔ 3 سوال آپ لکھ لیجیے۔ پہلا، آج مجھے کس چیز نے ڈسٹرب کیا ہے، میں نے کہاں اپنے اصولوں کے خلاف عمل کیا ہے، اور آج میں واقعی اندر سے کیسا تھا۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ تمہیں اپنے اندر کے پیٹرن دکھائے گا۔ اچھا، اب دوسری چیز، اپنے جذبات کو نام دو۔ صرف یہ نہ کہو میرا موڈ آف ہے، نہیں، یہ کہو میں خوف میں ہوں، میں جیلسی میں ہوں، میں گلٹ میں ہوں، میں ریجیکشن فیل کر رہا ہوں، میں بے قدری محسوس کر رہا ہوں۔ یاد رکھنا، جس احساس کا نام آ جائے اس پر کام شروع ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کے اندر کا سسٹم ہے۔ تیسری بات، اپنی ریپیٹ ہونے والی غلطیاں لکھنا شروع۔ کہاں تم بار بار وہی نقصان اٹھاتے، رشتوں میں، پیسے میں، غصے میں، اعتماد میں، ڈسپلن میں، مائنڈ سیٹ میں، اور جو پیٹرن ریپیٹ ہو رہا ہے وہ تمہاری شخصیت کا ہڈن لیسن ہے۔ چوتھی بات، 2 ایسے لوگ چنو جو تمہیں سچ بول سکے۔ تعریف کرنے والے بہت ملیں گے، آئینہ دکھانے والے کم ملتے ہیں۔ یاد رکھو، فیڈ بیک توہین نہیں ہوتی۔ 5ویں بات، ہر بڑے فیصلے سے پہلے پوچھو کیا یہ فیصلہ میں نے اپنی ایگو کی وجہ سے تو نہیں کیا، یا پھر میں نے اپنے وزڈم کی وجہ سے کیا۔ یہ سوال کرو خود سے، میں یہ فیصلہ جلدی میں کر رہا ہوں یا کلیئرٹی میں کر رہا ہوں، میں یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں یا واقعی میری انٹرنل گروتھ کے لیے۔ یہ سوال انسان کو بجا لیتے ہیں۔ 6ٹھی بات، اپنی ویلیوز لکھو، ایمان، دیانت، عزت، فیملی، گروتھ، سیلف ریسپیکٹ، اور پھر خود سے پوچھو میری روزمرہ زندگی میں ان میں سے کس ویلیو کے مطابق میں زندگی گزار رہا ہوں اور کس کے خلاف جا رہی ہیں۔ اچھا، 7ویں بات، کمپیریزن کم کرنا ہے اور ریفلیکشن زیادہ، کیونکہ دوسروں کو دیکھ دیکھ کر تم صرف اپنی بے چینی بڑھاؤ گے، لیکن خود کو دیکھ کے تم اپنی ڈائریکشن کو سمجھو گے۔ 8ویں بات، ہفتے میں ایک بار خاموش واک کرو، بنا کسی میوزک کے، بنا کسی فون کے، بنا کسی ڈسٹریکشن کے، کیونکہ انسان جب باہر کے شور سے نکلتا ہے تب اسے اپنے اندر کی آواز سنائی دینا شروع ہوتی ہے۔ 9ویں بات، اپنی سب سے بڑی کمزوری لکھنے کی ہمت کرو، غصہ، خوف، ڈسپلن کا نہ ہونا، غرور، احساس کمتری، جیلسی، حسد۔ یاد رکھو، جس کمزوری کو تم مان لیتے ہو اس کی طاقت آدھی رہ جاتی۔ 10ویں اور آخری بات، اپنے آپ پر رحم کرنا سیکھو۔ خود شناسی کا مطلب خود کو ذلیل کرنا نہیں ہے، خود شناسی کا مطلب ہے خود کو سمجھنا، کیونکہ جو انسان اپنے آپ کو سمجھ کر بدلتا ہے اس کی تبدیلی پائیدار ہوتی ہے، اور جو انسان نفرت سے خود کو بدلنا چاہتا ہے وہ اکثر اندر سے مزید ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کی شخصیت کی پہچان ہوتی ہے۔ کیا وہ اپنے زخموں سے سیکھتا ہے یا انہیں اپنی شناخت بناتا ہے؟ کیا وہ اپنے نفس کا غلام بنتا ہے یا اپنے شعور کا رہنما؟ کیا وہ ہر بار دوسروں کو قصوروار ٹھہراتا ہے یا پھر ایک دن اپنے اندر جھانکنے کی ہمت کرتا ہے؟ یاد رکھو، دنیا کو جیتنے سے پہلے انسان کو اپنے اندر کی جنگ جیتنی پڑتی ہے، اور خود کو نہیں جانتا وہ کامیابی کے بعد بھی بے سکون رہتا ہے، اور جو
خود کو پہچان لیتا ہے، جان لیتا ہے، وہ کم میں بھی وقار کے ساتھ جیتا ہے۔ اور آج کی آخری بات، جس دن انسان نے خود کو پہچان لیا، اس دن اس نے ساری دنیا کو اور اس دنیا کی حقیقت کو پہچان لیا۔ السلام علیکم۔